تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کتنا جلد سے جلوس نکالیں، بات تو وہی آتی ہے کہ پھر وہ ہم لیڈروں کی مان لیں، ان کے مفادات کے لیے جلد سے جلوس کر لیں یا جلد سے جلوس نہیں، جو احتجاج کا طریقہ پرامن بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے سیمینارز ہوتے ہیں، بہت سارے جو ٹیچرز ہیں تعلیمی اداروں میں وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح رائے عامہ وار کی جا سکتی ہے کہ بھائی دیکھیں ان کا دور اقتدار ختم ہونا ہے، کل کو آپ لوگوں نے آنا ہے، ہم آپ کو نہیں ووٹ دیں گے کیونکہ آپ دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، اس کے خلاف تو ہر بندہ خود لڑ رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف بھی اس کو لڑنا پڑے گا، اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ عوام سوئی ہوئی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں ضمنی عوام سوئی ہوئی ہے. ٹھیک، بالکل میں کہتا ہوں کہ عوام سوئی ہوئی ہے. عوام کی دسترس میں لیڈر ہیں اور عوام ان کو باور کروائے. ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ سیاست کرنے کی بجائے جو ہے یا دوسرے معاملات میں وقت ضائع کرنے کی بجائے وہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ سارے مل کے دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہو جائیں. اور یہ جو ہمارے ملک میں یہ آگ اور خون کا کھیل ہے، یہ کسی وقت آپ لوگوں کے بچوں پہ بھی آ سکتا ہے. کیا آپ میری بات سے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ عوام جو ہے وہ سو رہی ہے، اور اس عوام کے سونے پر عوام کیونکہ وہ سستی کا مظاہرہ کیے ہوئے ہے اور عوام سوئی ہوئی ہے اور اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کچھ بھی مجبور بھی ہیں جو صرف اپنی روٹی کمانے کے چکروں میں ہیں اور وہ ان کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اسی سے ہمارے حکمران اور ہمارے اپوزیشن لیڈران جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں سرکاری اسکولوں میں ایک کلاس میں کتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں. سمجھ لیں کہ وہ کلاس روم ہمارا ملک ہے. جب اس میں کوئی ٹیچر نہیں ہوتا تو کتنا ادھم مچتا ہے. جو شیطان ہوتے ہیں یا جو اس طرح وہ کس طرح ادھم مچا کے کسی کا سر بھی پھاڑ دیتے ہیں. اب آپ نے کہا کچھ مجبور ہوتے ہیں، انہیں میں کچھ بچے خاموش بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ڈر تو ان کے دلوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ کسی وقت ان کی بھی باری آ سکتی ہے. یہ سب سے مین چیز ہے کہ ہمارے ملک میں وہ جو ماسٹر کلاس میں آتا ہے سب کچھ ٹھیک، ہمارے ملک میں بھی جب تک وہ ماسٹر نما لیڈر نہیں آ جاتا کوئی جس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہو، جو اس ملک کو اپنی کلاس سمجھ کے، اپنا ایک حلقہ سمجھ کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ لوٹنے کی کوشش کرے، نہ کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرے. ہمارے ملک میں لیڈر ہے، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں لیڈرشپ کوالٹیز کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں بہت سے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈرز جو ہیں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا؟ ہاں جی. اس کی وجہ کیا؟ وجہ پھر وہی آ گئی کہ جو بیرونی قوتیں ہیں ان کا فوکس صرف یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ عدم استحکام، افراتفری، لا قانونیت رہنی چاہیے. جرنلسٹوں کے بھی بہت سارے طبقے تھے. جب یہ عدلیہ کی آزادی کی بات چلی تھی تو میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے بھرپور ساتھ دیا تھا کہ ہمارے ملک میں عدلیہ آزاد ہو جائے گی، قانون کی حکمرانی ہو جائے گی تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب بدقسمتی سے وہ اس تیزی سے کام ہوا نہیں. عدلیہ تو آزاد ہوئی ہے لیکن یہ پروسیس بہت سلو چل رہا ہے کیونکہ ہمیں بیک وقت دو تین محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، گفتگو آپ کے ساتھ ہماری جاری رہے گی. ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے، کیونکہ ابھی ہمیں میاں منظور صاحب وٹو صاحب نے بھی جوائن کرنا تھا. چونکہ پاکستان میں وقت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو چکا ہوا ہے، کافی دیر ہو چکی ہے وہاں پہ، تو ہو سکتا ہے وہ آرام فرما رہے ہوں کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے. ہو سکتا ہے دہشت گردی پر ان کے پاس بات کرنے کے لیے، دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی الفاظ نہ ہوں یا وہ سیٹسفائی نہ کر سکتے ہوں ہمیں یا ہمارے ناظرین کو. مگر بریک کے بعد ہم بات کریں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. یورپ کی آواز پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. دہشت گردی پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. ان سے جلدی سے گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیو میں واپس چلیں گے. السلام علیکم خان صاحب، وینس ٹیلی ویژن پہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی وعلیکم السلام. خان صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی پر، اور جو جیسا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا اور اس وقت شدید ترین بحرانوں میں ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے، بحران جو ہے دہشت گردی کا بھی ہے. پاکستان پورا لپٹا ہوا ہے اس میں، اور جتنے بھی
لیڈران ہیں اپوزیشن کے ہوں یا حکمران ہو یا جتنی بھی پارٹیوں کے جو قائدین ہیں وہ تیسری طاقت یا تیسری خفیہ ہاتھ کا جو وہ ذکر کرتے ہیں کہ خفیہ ہاتھ مفادات جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب مگر تیسری طاقت کا کوئی نام لینا جو ہے یا تو ہمت نہیں ہے یا علم نہیں ہے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ نہیں, تیسری کو کھلے عام کہتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ ہندوستان کا ہاتھ ہے, اور یا آپ کہتے ہیں کئی دفعہ پہلے افغان انٹیلیجنس کا بھی نام لیتے تھے, بلیک واٹر کا بھی نام آتا ہے, لیکن آفیشلی ہمیشہ جو انٹیریئر منسٹر کے منہ سے لفظ نکلتے ہیں وہ ہندوستان کے. تو آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہندوستان, مگر خان صاحب ایک اور یہ بات میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو جدید ترین اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے, یہ ظاہری بات ہے ہمارے ہمسایہ ممالک سے ہی یہ چل کے آتے ہیں, تو یہ جدید ترین اسلحہ, جدید ترین گاڑیاں, پیسہ وغیرہ یہ جو فراہم کی جاتی ہیں یہ بھی کچھ اس قسم کے ہمارے ہمسایہ ممالک ہی پھیلا رہے ہیں. لیکن بات سنیں, جب آپ اپنے ملک میں اپنی فوج کو لڑا دیتے ہیں اپنے شہریوں سے, جو کیا گیا, کیونکہ 2004 میں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے نا پاکستان میں, یہ تو ہم نے ملٹری آپریشن شروع کیے امریکہ سے پیسے لے کے, اور اپنی فوج کو ہم نے بھیج دیا, ایک طرح سے ڈرون اٹیکس ہوئے, ہماری فوج گئی, تو ملیٹنسی تو ادھر سے بڑھی ہے. تو جب ایک دفعہ ملیٹنسی بڑھ گئی, اس کے اندر پھر ہمارے دشمنوں کو ایک سنہری موقع ملا کہ اس کو ایکسپلوئٹ کیا جائے, جو وہ کر رہے ہیں. مگر خان صاحب جب اگر ہم اپوزیشن پارٹیوں کی بھی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, بجائے اس کے کہ اگر حکومت کے ساتھ ہم تھوڑا سا ہاتھ بڑھائیں, اور کیونکہ یہ تو دہشت گردی کا مسئلہ تو ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے نا, اس میں تو اپوزیشن پارٹیوں کو یا تمام پارٹیوں کو, تمام قائدین کو آپس میں مل کر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے, اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے, مگر اپوزیشن پارٹیوں کا کچھ خاص تعاون جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا حکومت میں. یہ بالکل غلط ہے. جب حکومت نے ہمیں دعوت دی ممبئی اٹیکس کے بعد, جب وہ سوات آپریشن کے, ہم ساری اپوزیشن پارٹیز گئی, حالانکہ میں بالکل اس حکومت کی پالیسیز کے خلاف ہوں, اس لیے کہ ان کی اپنی پالیسیز ہی نہیں ہیں. یہ تو جو امریکہ سے حکم آتا ہے وہ پالیسی بنا لیتے ہیں. اس کے باوجود ہم بالکل گئے, ہم نے پورا کوآپریشن دیا, جب بھی کوئی دہشت گردی ہوئی ہم نے اس کی سخت مذمت کی, ہم نے حکومت کو پوری کوآپریشن کا کہا, لیکن بار بار ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کی جنگ میں ہمیں پھنسا دیا ہے, اور کوئی ہماری ہوم گرون پالیسی نہیں ہے ابھی تک پاکستان کی. کبھی انہوں نے ہمیں یہ نہیں بلایا سب کو پوچھنے کے لیے کہ کیا پاکستان کی اپنی ٹیررزم کے خلاف کیا پالیسی ہے, یا صرف ہمیں امریکہ سے ڈو مور کا حکم ہی ملتا رہے گا اور وہ ہماری پالیسی بنے گی, یا ہم خود بھی کوئی اپنی پالیسی بنائیں گے. یہ میرا سب سے بڑا اختلاف ہے اس حکومت سے کہ انہوں نے لے کے کسی اور کی جنگ میں ہماری فوج کو پھنسا دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستانی شہری مر رہے ہیں, ادھر بھی مر رہے ہیں, قبائلی علاقے میں ہمارے شہروں کے اندر بھی ہمارے شہری مر رہے ہیں, فوجی مر رہے ہیں, ہماری پولیس مر رہی ہے, ہماری اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے, لیکن ابھی تک کوئی ہوم گرون نیشنل ٹیررزم کے اوپر کوئی پالیسی نہیں نظر آ رہی. مگر یہ اب حکومت کی طرف سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی بلائی گئی. ابھی ہمارے ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, انہوں نے بھی ایک اشارہ کیا کہ جب آمریت کے خلاف یہاں پر لندن میں ایک مہنگے ترین ہوٹلوں میں اور یہاں پر بڑی بڑی اے پی سی بلائی گئی, تمام پارٹیوں نے شرکت کی, مگر اپوزیشن کی جانب سے, آپ بھی ایک ظاہری بات ہے محب وطن ہیں, آپ کی جانب سے, آپ کی پارٹی بھی ایک بڑی پارٹی اس وقت شمار ہے, کیا جاتا ہے, آپ کی جانب سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی کہ اے پی سی بلائی جائے یا کچھ خصوصی طور پر انٹرنیشنل لیول پہ کوئی احتجاج کیا جائے؟ دیکھیے جی, انٹرنیشنل وہ تو اس لیے یہاں لندن آئے تھے کیونکہ نواز شریف بھی ایگزائل میں تھے اور بے نظیر بھی ایگزائل میں تھی. یہ تو اب تو پاکستان کے اندر بار بار آپ میری سٹیٹمنٹس پڑھ لیں, میں نے بار یوسف رضا کو خود ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ خدا کے واسطے اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے ایک ہوم گرون نیشنل ٹیررزم کے اوپر پالیسی بنائیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ادھر تک میں گیا, میں نے کہا کہ اگر ڈائیلاگ کرنا ہے اور ان میں سے پتہ تو چلائیں, اگر ملی بینڈ کہہ سکتا ہے گڈ اینڈ بیڈ طالبان, تو ہم بھی گڈ اینڈ بیڈ طالبان سے کچھ تو بات کریں تاکہ اصل دہشت گردوں کو آئسولیٹ کریں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی رسپانس نہیں ہے, کیونکہ مجھے ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہم پیسے لے رہے ہیں جس ملک سے, وہی ہمیں حکم دے رہا ہے کیا کرنا ہے.
خان صاحب، ہم عوام کو بھی، اپوزیشن لیڈر بھی، ہمارے ابھی سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنا آواز جو ہے اس کو بلند کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اگر دوبارہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور یہ لانگ مارچ اور جلسے یوز کریں دہشت گردی کے خلاف، جو کہ ابھی تک عوام نے نہیں کی ہے، عوام بھی تھوڑی سی سوئی پڑی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی میں کچھ خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں جی، عوام تو کنفیوزڈ ہے. عوام کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. ایک طرف ڈرون ٹیکس اپنے لوگ مار رہے ہیں اور ہم ایلائی ہیں امریکہ کے، اور ہمارا ایلائی ہمارے ہی لوگوں کو بمباری کر کے مار رہا ہے، جس میں کوئی پتہ نہیں چلتا شہری کون ہے، عورتیں بچے کون ہیں، دہشت گرد کون ہے، کیونکہ وہاں ٹوٹل سینسرشپ ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں ہے. کسی قبائلی علاقے میں ISPR سے رپورٹ آ جاتی ہے یا ہماری حکومت کی طرف سے رپورٹ آ جاتی ہے، اور جب بھی کوئی مرتا ہے کہتے ہیں ملیٹنٹ مر گیا ہے. لیکن پچھلے سال جب حکومت نے فگرز ریلیز کی، سرکاری فگرز، جی تو 44 ڈرون اٹیکس میں 708 لوگ مارے گئے، جس میں صرف 8 لوگ دہشت گرد تھے. تو یہ کتنی شرمناک بات ہے